علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، بہت دھیان سے سنیے۔ قرآن شریف کی 2 آیتیں ہیں، وہ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں اعظم کہا گیا۔ اس میں اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نام یا وہ چیز جس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے، مختصر آیتیں ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے اور ایک سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ ہم نے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جب بھی وہ دعا شروع کراتے تھے اجتماعات میں تو یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ لیتے تھے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، پھر دعا مانگنی شروع کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دوسری آیت ہو گئی۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اب اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور یہ 2 آیتیں لکھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح صبح، جیسے صبح صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کرتی ہیں تو اس میں جو ہے صبح صبح اپنا کرنا شروع کر دے۔ بعض جگہوں پر صبح صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل پریشانیاں بہت ہیں، یعنی چونکہ میں تو جگ پیر ہوں نا، جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا سبق پہنچتے ہیں، تو ہر آدمی بیچارہ، ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی بات بیان کرتی ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، یہ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں 4 کونے ہیں، 1 2 3 4۔ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ اچھا، اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اور بنگلہ دے اور بہت دے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ ہر کمرے میں جا نہیں سکتی،
ہر کمرے میں پڑھ نہیں سکتی. آپ ایک کمرے میں پڑھو, اس کا اثر پورے گھر میں چلا جائے گا انشاءاللہ. جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کسی کا مکان ہے جو ہے, آپ یہاں بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر آپ کے سب جگہ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہ عمل تھا, وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں. حضور نے نہیں بتایا تھا ان کو, یہ تجارب الصالحین میں سے آئے گا. ایک تو کہ حضور نے کہا ہو عبد الرحمن ابن عوف چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ, یہ حضور نے نہیں کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. مغرب کے فجر نمازوں کے بعد پڑھا کرو, رات کو سوتے وقت پڑھا کرو, اس کی فضیلت عام بیان کی تھی. لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے تجربے سے یہ بات کی تھی. وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے. اللہ نے بہت مال دیا, 4 بیویاں بھی دی, اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو کاٹتے وراثت میں تقسیم کر رہے تھے. کاٹتے کاٹتے ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے, لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبد الرحمن ابن عوف. اور ایک جنات کا وظیفہ, جنات بھی صالحین ہوتے ہیں نا. ایک جنات نے کہا کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو, ایک بیٹھک میں, زندگی میں 1 مرتبہ, روزانہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا, 100 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو. تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف. یہ بولے اتنا پاورفل ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف کیا مال بھی اللہ نے بہت دیا, اور ان کا معمول تھا. یہ میں نے بکھرے موتی میری کتاب ہے, یہ آپ کے ہاسوڑ میں بھی ہوگی, کئی خواتین کے پاس بھی ہوگی, 12-13 جلدیں آ گئی ہیں اس کے الحمدللہ. اس میں نے مضمون لکھا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کا یہ معمول رہا تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. آپ اگر یہ معمول بنا لو گی انشاءاللہ تو جنات, جادو, نظر, حسد سب بھاگ جائے گا. ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی, بہت بیمار رہتی تھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور مومن کا ہتھیار دکھائی. تو بہت پریشان ہے, تجھے کینسر ہے اور بہت ٹینشن میں رہتی ہے, تجھے جو علاج کرانا ہے کرا, لیکن یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لے. مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب پکڑ لے. اب وہ دیکھا تو ارے یہ تو مولانا کی کتاب ہے. منگوائی الحمدللہ, اور منگوانے کے بعد جو اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے, چل رہی ہے ماشاء اللہ. اس لیے مومن کا ہتھیار بھی پڑھو, اور یہ آیت الکرسی والا عمل بھی میری طرف سے میں ہدیہ دیتا ہوں آپ کو, اسے کرو آپ.